بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد واقیموا الصلاۃ صدق اللہ العظیم۔ نماز ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کوبرا سپرے ہے، اس سے سارے جانور ایک سیکنڈ میں ختم۔ پریشانیوں کا علاج ہے، آپ کی پریشانیوں کا علاج، چوہے مار گولیاں ایک سیکنڈ میں وہ مر جائیں گی، آپ اس سے نجات پا لیں گے۔ یا کوئی کہتا ہے یہ اس چیز کے لیے بینیفٹ ہے، یہ اس چیز کو منٹ میں ختم کر دیتی ہے۔ کوئی اپنی جو ہے وہ کھیتوں کے اندر سپرے کو بڑی کمال اس کی کمرشل دیتا ہے، بھائی یہ آپ استعمال کریں اس لیے۔ تو جو نماز ہے نا، یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے ختم کرنے کے لیے، کس کو؟ گناہوں کو یہ اس طرح صاف کرتا ہے جیسے یہ چیزوں کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ صاف کرتی ہیں، اس طرح صاف کر دیتا ہے، اس طرح گناہوں کو نماز صاف کرتی ہے کہ بہت ساری احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، ظاہر انسان ہے، کوتاہی گناہوں کا پتلا ہے، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ گناہوں کو صاف کرتی جا رہی ساتھ ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور بھی کتب ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے صحابہ سے پوچھا مجھے ایک بات بتاؤ ذرا، اگر تمہارے گھر کے باہر نہر ہو اور اس میں تم نہاتے ہو، دن میں کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ نہر میں نہاتے ہو اچھی طرح مل کے، تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کیا تمہارے جسم پہ کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی میل نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا وضو 5 وقت کی 5 نمازوں کا اسی طرح ہے، جب تم نماز کے لیے وضو کر لیتے ہو نا 5 وقت کا، پھر جس طرح 5 مرتبہ نہر میں نہانے سے جسم پہ میل نہیں رہتی، اسی طرح دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھنے سے جسم پہ کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اسی طرح صحیح مسلم اور بخاری میں حدیث ہے کتاب الصلاۃ کے کہ وضو ایک ایسی چیز ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ نیت کرتا ہے نماز کے وضو کے لیے، وضو کرنے لگتا ہے، ہاتھوں کو دھوتا ہے، تو ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں نا وہ اللہ معاف کرتا ہے، وہ جھڑتے ہیں۔ پانی ہاتھوں کو لگ کے نہیں نیچے گر رہا جھڑ رہا، اس طرح گناہ بھی اس کے ساتھ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، کرلی بھر کے منہ میں ڈالتا ہے، تو منہ سے جتنی گالیاں گلوچ یا چھوٹے چھوٹے اور گناہ جو فحش گفتگو کی یا غلط بولا، وہ سارے منہ کے اندر جب پانی غسل کا پاک گیا تو وہ منہ کے گناہ جب وہ کرلی کرتا ہے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب اس سے زیادہ ایک مومن کی کیا موج لگ سکتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے گناہ صاف، پھر چہرہ دھوتا ہے، آنکھوں سے ہوئے گناہ معاف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر سے وضو کر لیتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ایک وقت میں اتنی جلدی اتنے گناہ جھڑتے ہیں اللہ کے نبی؟ پھر اس کے بعد کونیوں تک بازو دھوتا ہے، ان سے ہوئے گناہ، پھر سر سے ہوئے گناہ، پھر پاؤں دھوتا ہے، پاؤں سے ہوئے گناہ، کانوں سے بری باتیں سنی ان کا مسح کیا، وہ گناہ جھڑ گئے۔ یعنی اتنی زیادہ موج ہے نمازی کی، ان سے گناہ ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ وہ وضو کر رہے جھڑتے جا رہے ہیں۔ پھر اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز سے، یہ بھی صحیح مسلم اور بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز کے اندر بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے۔ ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں، نوٹ کریں نا ہم کتنے صغیرہ گناہ کر رہے ہیں، آپ کو حیران ہو جائیں گے، ایک ایک قدم پہ اتنے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایک نماز پڑھ لی ہے مومن نے، دوسری نماز تک اس سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے 2 نمازوں کے درمیان۔ نماز اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا ویپن ہے، خلاف کس کے؟ گناہوں کے، گناہوں کو صاف کرتی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایک بندہ، آپ دیکھیں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس سے کچھ گناہ ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتا ہے بچنے کی، پھر بھی بندہ گناہوں کا، غلطیوں کا پتلا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ بچتا جا رہا ہے۔ تو ایک بندہ گناہ کر رہا ہے لیکن نماز بھی نہیں پڑھ رہا، نماز نہ پڑھنے کا بھی گناہ، اور الگ سے جو گناہ کر رہا ہے وہ بھی، نماز نہ پڑھنے کا گناہ بھی، اوپر گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو گناہ ویسے کر رہا ہے وہ بھی صاف نہیں ہو رہے، وہ بھی ختم نہیں ہو رہے، کیونکہ نماز نہیں پڑھ رہا، وضو نہیں کر رہا۔ وضو اور نماز ایسی چیز ہے جو انسان کے گناہوں کو اس کو پاک کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 وہ مثال دی کہ جس طرح جسم پہ میل نہیں رہتی 5 مرتبہ نہانے سے نہر میں، اس طرح جسم پہ کوئی بھی گناہ نہیں رہتا 5 مرتبہ دن میں وضو کر کے نماز پڑھنے سے۔
تو جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا وہ یقیناً بہت بہت بڑے خسارے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور نماز کا گناہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور ادھر اعتدال میں آنا روی چل رہی ہے. گناہ ہو بھی رہا ہے تو نمازیں جو ہیں وہ معاف کری جا رہی ہیں, معاف اللہ تعالیٰ سے کروائی جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے. ہم سے جو کوتاہیاں نماز میں ہو جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام. بند کر دو.